لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول علیہ السلام سے لے کر آپ کے حجرہ مبارک تک کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، باغات بہشت میں سے ایک باغ ہے، ریاض الجنہ ہے، تو وہاں پہ جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعا کریں۔ یہاں دھکے دینا، دوسروں کو اجازت دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ دوسروں کو دھکے دیے بغیر، اجازت دیے بغیر نفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھیں جو مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پڑھی تھی۔ وہ کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اگر اس سے پہلے یہ پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، مسجد نبوی میں اس کے بعد 2 نفل تحیۃ المسجد ادا کریں۔ بالکل، مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو یا مسجد انس بن مالک راولپنڈی خیابان سر سید میں ہو، کوئی بھی مسجد ہو، جب بھی مسجد میں جائیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں، یا فرض نماز شروع کر دیں یا سنتے شروع کر دیں، اور اگر آپ نے نہ سنتے پڑھنی ہے نہ فرض پڑھنی ہے تو پھر 2 نفل پڑھیں تحیۃ المسجد کے۔ نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے، اچھا ہاں سلام، ٹھیک ہے، نبی اسلام پر سلام بھیجیں۔ بالکل، السلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، یا نماز والا پڑھ لیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عقیدہ یہ ہو کہ میرا یہ سلام فرشتوں کے ذریعے اللہ کے نبی تک پہنچ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا کہ آپ خود سنتے ہیں، خود سننے کا مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ سلام مدینہ میں پڑھیں یا پنڈی میں کھڑے ہو کے پڑھیں، سلام خود آپ سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق پر بھی سلام بھیجیں، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر۔ اچھا، ان کو آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر آپ پہ سلام ہو، تو اس میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں، نہ ہی یہ عقیدہ کہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہاں پہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ابو بکر صدیق پہ سلام پڑھ دیا، اللہ سننے والا ہے، کیونکہ ہم نے دعا دی ہے کہ ابو بکر اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے۔ بس ٹھیک ہے، آگے چلیں جی۔ مقدس مقامات کی زیارت۔ مکہ مدینہ کو اسلامی تاریخ میں مرجع و مصدر کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے یہاں بہت سے مقامات ایسے ہیں جنہیں خاص شرف حاصل ہے۔ مکہ کے مقدس مقامات میں سے بیشتر مناسک حج میں آ جاتے ہیں، اور کچھ رہ جاتے ہیں جن کی شرعی حیثیت تو نہیں ہے تاہم تاریخی حیثیت ضرور ہے، اس لیے عبرت و نصیحت کی غرض سے ان کی زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا غار ثور تاریخی طور پہ آپ جا سکتے ہیں لیکن شرعی طور پہ نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ کوئی نماز پڑھیں گے یا وہاں پہ کوئی ہاتھ لگائیں گے برکت ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غار حرا، قبرستان المعلیٰ وغیرہ، ان مقامات کی صرف زیارت کی جائے اور کوئی ایسی دعا یا عبادت نہ کی جائے جو شرعاً ثابت نہیں۔ بہت سے لوگ جان جوکھوں میں ڈال کر غار حرا میں 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، یہ غیر مسنون عمل ہے۔ قبرستان معلیٰ کی زیارت کرتے ہوئے وہی دعائیں پڑھیں جو عام قبرستان میں داخلے کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ مدینہ میں مسجد نبوی، اس کی زیارت کے لیے جائیں۔ قبر مبارک پہ، ان کے اللہ کے نبی کی قبر پہ سلام پڑھنے کے لیے جائیں۔ مسجد قباء میں جائیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اپنے ہوٹل سے مسجد نبوی سے وضو کر کے جائیں، 2 رکعتیں ادا کریں تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک عمرے کے جیسا ثواب ملے گا۔ اچھا، جنت البقیع، ویسے اس کو صحابہ کرام یا اللہ کے نبی اسلام نے کبھی جنت قرار نہیں دیا، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے جنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بقیع قبرستان اور قبور شہدائے احد کی زیارت مشروع ہے۔ جی ہاں، نبی علیہ السلام بقیع قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ جائیے، وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے دعا نہیں کرنی، اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس قبر پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جس قبر پہ آ کے لوگ قبر والے سے مانگتے ہوں۔
چلیں یہ وضاحت میں کر چکا ہوں، یہ تو ساری آگے چلیں. ہاں جی، وہ آخری جملہ، یہ وہ مقامات ہیں جن کی زیارت مشروع ہے، آخری 2 لائنیں. ان کے علاوہ بقیہ مقامات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، عبرت و نصیحت اور ایمانی آسودگی کی غرض سے ان کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں کوئی مخصوص عبادت نہ بجا لائی جائے، نہ وہاں کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اٹھایا جائے جیسا کہ عام طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. مکہ مدینہ میں کرنے کے اہم کام: عمرہ ادا کرنا، نفل ادا کرنا، اذان کا جواب دینا، حتیم میں نوافل ادا کرنا، نماز با جماعت، نماز جمعہ کا اہتمام کرنا، اگلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز تہجد ادا کرنا، اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا کرنا، بوڑھے اور بیمار لوگوں کی مدد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا. اچھی بات ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. مکہ مدینہ میں ناپسندیدہ کام. لو جی، یہ آخری ہمارا پیج ہے، آپ کو چھٹی ملنے والی ہے. راستوں میں کھڑے ہونا یا بیٹھنا، راستے بلاک نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، بلکہ راستوں میں کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھا کریں. مسجد نبوی کے اندر راستے بنے ہوتے ہیں نا، لوگ راستے بلاک کر دیتے ہیں. راستوں میں کھڑے ہونا یا بیٹھنا یعنی کہ یہ ناپسندیدہ کام ہے. خواتین کا پردے اور حجاب کی پابندی نہ کرنا، نہیں کرتی اللہ کی بندیاں. غیر ضروری باتوں میں مشغول ہونا، قیمتی ایام ہے عبادت میں گزاریں. مسجد میں صفائی کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی بری بات ہے. دوران طواف موبائل پر گفتگو کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ وقت عبادت میں گزاریں. قبر مبارک کے قریب شور کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے. مسجد کی منتظمین سے تعاون نہ کرنا، ہر مسجد کے منتظمین سے تعاون کرنا چاہیے، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے مسجد حرام ہو، چاہے مسجد انس ابن، اسی بہانے اس مسجد کا نام یاد کر لیں، مسجد انس ابن مالک. جھگڑا کرنا اور اونچی بات سے بات کرنا بالکل غیر مناسب ہے. خواتین کا مردوں سے آگے نماز پڑھنا، جی ہاں یہ کئی دفعہ دیکھا گیا، اس سے بچنا چاہیے. دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا غلط ہے، کسی مسلمان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا جائز نہیں ہے. خواتین کا مردوں کے سامنے وضو کے لیے سر اور بازو کھولنا بہت بری حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے کہ آپ وضو کی خاطر اپنے سر اور بازو کو ننگا کر رہی ہیں. اگر آپ کی مجبوری ہے، کوئی جگہ پردے والی نہیں ملتی، تو پھر آپ سر کو ننگا نہ کریں، اپنی چادر دوپٹے کے اوپر ہی مسا کر لیں، اور بازو بھی آپ نہ کھولیں. آپ کیا کر لیں، پانی ڈال لیں، چاہے آپ کا بازو بھی ساتھ ساتھ گیلا ہو جائے، اس قسم کا کام کر لیں آپ. خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کرنا یہ بھی ناپسندیدہ کام ہے. اللہ رب العزت جی آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب بھی حج عمرہ کریں اللہ اس کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور حج عمرہ کرنے کو ہمارے جنت میں جانے کا سبب و ذریعہ بنائے. اس مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے احباب، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. محترم فہیم نثار صاحب، یہ حارث بھائی، وہ نیاز بھائی اور عدنان بھائی، یہ سب لوگ یہاں پہ، امجد بھائی بھی ہوتے ہیں، سب بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کی مجالس میں ہمیں بار بار حاضر ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 10 تاریخ کو جو کنکریاں مارنی اس میں دعا نہیں کرنی، کیونکہ بڑا جمرہ ہے نا، بڑے جمرے کو کنکریاں مارتے ہوئے دعا نہیں کرنی. 10 تاریخ کا طواف آپ 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں، 13 کو کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جی طواف کرتے ہوئے کعبے، طواف کے آغاز میں کہنا کعبے پہ پہلی نگاہ ڈالیں گے تو جناب دعا کریں گے جو بھی قبول ہوگی، ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور طواف کرتے ہوئے آپ اپنا منہ سامنے رکھیں، اور کعبے کے اوپر بھی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کعبے کو دیکھیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی ہاں، لیڈیز ذرا بیٹھی رہیں، جب مرد چلے جائیں گے اس کے بعد لیڈیز اٹھیں. جی
حج جب آپ حالت احرام میں ہیں تو کنگھی کرنے سے بچیں کیونکہ آپ کے بال گریں گے. البتہ غسل کرنا پڑ گیا, گرمی لگ رہی ہے یا واجب غسل ہے تو کر سکتے ہیں, اور پانی داخل کرتے ہوئے بال گر گیا, کوئی حد نہیں, جان بوجھ کے نہ گرائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنگھی جرم ہے, لیکن بچنا بہتر ہوگا. جی اس کے کیا؟ اچھا جی, ہاں دیکھیں بھائی کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے دادا دادی نانا نانی کی طرف سے حج کروں, اب ان کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے. اگر عقیدے کا نہیں پتہ تو آپ یہ تصور کریں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو صاف صاف پتہ چل گیا کہ جناب والا انہوں نے مزار دربار بنایا تھا, شرک کا اڈا قائم کیا ہوا تھا, تو پھر معاملہ خطرناک ہے. 10 تاریخ کو جب آپ نے کنکریاں مار لیں آپ آدھے حلال ہو چکے ہیں, میں نے بتایا تھا. جی تو کہہ تو رہا ہوں حلال ہو چکے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آدھا لال سب کچھ درست ہو گیا سوائے بیگم کے, ہر چیز ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, آپ چادریں اتار سکتے ہیں, بالکل نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. نارمل کپڑے پہن کے طواف کریں گے زیادہ بہتر ہے, تاکہ لوگوں کو آپ سے بدبو نہ آئے, کیونکہ آپ کی چادریں تو میلی ہو چکی ہیں, ان سے تو بدبو آ رہی پسینے کی ابھی. جی 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 کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جی چادریں آپس میں آپ سلائی کر سکتے ہیں, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ حالت احرام میں ہم کیا پہنیں. ذرا دھیان سے جو ہی آپ آپس میں گفتگو کریں گے, میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا میرے اندر, میں ادھر ہی چپ ہو جاتا ہوں. اچھا جی, ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا. ہاں جی, نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تھا ہم حالت احرام میں کیا پہنیں, تو آپ نے کوئی مخصوص لباس نہیں بتایا تھا, آپ نے بتایا تھا وہ لباس بتا دیے جو ممنوع تھے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے, یہ بالکل نہیں کہا آپ نے. آپ نے کہا قمیض نہیں پہننی, آپ نے کہا پگڑی نہیں پہننی, آپ نے کہا وہ قمیض نہیں پہننی جس کے ساتھ اس کا ٹوپی بھی ہوتی ہے, یہ چیزیں نہیں پہننی آپ نے کہا تھا موزے نہیں پہننے. تو جو چیزیں ممنوع تھیں آپ نے بتا دیں, باقی سب جائز ہیں. تو سلا ہوا کپڑا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ منع ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ چادروں کے بارڈر سلائی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی 2 چادریں آپس میں سلائی کر کے ایک بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی 10 تاریخ کو یوم النحر کیوں کہتے ہیں؟ بچے کا اچھا سوال ہے, کیونکہ بیٹا وہ قربانی کا دن ہے, اور یوم النحر کا مطلب ہے اونٹوں کو قربان کرنے کا دن. ٹھیک ہے, جی ہاں. ہاں جی, حاجی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی مجبوری ہو انڈر ویئر پہننا, اور کئی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, پچھلے کوئی اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, تو انڈر ویئر مجبوراً پہنے تو گناہ نہیں ہوگا, گناہ کیونکہ مجبوراً پہنا آپ نے. لیکن کیا فدیہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, اس میں اختلاف ہے. احتیاط اس میں ہے کہ فدیہ دیں. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو ایک بکرا ذبح کریں مکہ میں, یا پھر آپ کیا کریں 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا پھر 3 روزے رکھیں. فدیے میں یہ 3 آپشن ہیں, کوئی بھی کام کر لیں آپ. بلکہ یہاں سے مجھے یاد آیا کہ چونکہ آج میں نے ترتیب یہ اختیار کی ہے تو کئی چیزیں رہ گئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ رہ گیا ہے کہ اگر آپ حالت احرام میں جان بوجھ کر خوشبو لگا بیٹھیں, جان بوجھ کر بال کوئی توڑ بیٹھیں, تو پھر کیا جرمانہ ہے. اگر آپ جان بوجھ کے بال اتارتے ہیں, مسئلے کا بھی علم ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں, یاد اچھی طرح, تو پھر فدیہ پڑے گا. اور اگر آپ کو خیال نہیں رہا کہ آپ حالت احرام میں ہیں, بال توڑنے کے بعد یاد آؤ میں حالت احرام میں ہوں, کوئی جرمانہ نہیں ہے. یا مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا, پھر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو مسئلہ بھی معلوم تھا, یہ بھی پتہ تھا حالت احرام میں ہوں, جان بوجھ کے بال کھینچا ہے, خوشبو لگائی ہے, ناخن اتارا ہے, سر پہ ٹوپی پہنی ہے, چہرے کو ڈھانکا ہے مرد نے, تو پھر آپ پہ فدیہ پڑے گا. وہ فدیہ یہی ہے, 3 چیزوں میں سے کوئی ایک. امیر ہوں تب بھی, غریب ہوں تب بھی, یا ایک بکرا ذبح کریں, یا 3 روزے رکھیں, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. جی نہیں, روزے جہاں پہ مرضی رکھیں. جی جی کوئی مسئلہ نہیں.
جی کر سکتے ہیں. فوت شدہ کی طرف سے وہ عمرہ کر سکتا ہے جس نے پہلے کبھی اپنا عمرہ کیا ہوا ہے. نہیں وہی جو مسئلہ جیسے پہلے بتایا میں نے کہ آپ نے عمرہ کیا پھر آپ مدینہ کی زیارت کے لیے چلے گئے. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے یہاں سے جا کے ایک عمرہ کر لیا مکہ میں, پھر آپ مدینہ کی زیارت کے لیے چلے گئے. اب آپ مدینہ سے مکہ نئے سفر میں آ رہے ہیں تو اب جو عمرہ کر رہے ہیں آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے کر لیں جو فوت ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مکہ میں رہتے ہوئے وہ آدمی جو مدینہ سے گیا ہے, کہاں سے گیا ہے؟ مدینہ سے گیا ہے, پنڈی سے گیا ہے, اور وہ مکہ میں رہ کر ایک عمرے کے بعد تنعیم سے دوسرا عمرہ, ایسا مسئلہ دوسرا اور تیسرا عمرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. طواف کریں بار بار اپنی طرف سے, طواف بھی اپنا اپنا, طواف میں دعائیں کریں فوت شدگان کے لیے, تلاوت اپنی اپنی, نمازیں ہمیشہ اپنی اپنی. کسی اگر میقات پہ جاتے ہیں جو باقاعدہ میقات ہیں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. نہیں اسی کا میں نے جواب دیا تھا, جو میں نے دیا تھا وہ زیادہ مناسب تھا. آپ نے جو تفصیل کھول لی ہے اس میں کام خراب ہوا ہے. جی ہاں جی بال, ہاں جی بال واجب ہے, میں نے بتایا ہے. پورے سر کے بال منڈوائیں یا کٹوائیں, یہ کہ دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا ورنہ بکرا. یہ بکرے سے ہی ہم پاکستانی لوگ سیدھے ہوں گے. جی سر آپ نے بتایا کہ ایک فیمیل جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں حج کے لیے, اس کا ہسبینڈ وہاں پہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا یہ جو بیچ کا اس کا سفر ہے نا سارا حرام ہے, جی ٹھیک نہیں ہے. جی اگر وہ فیمیل یہاں سے کسی محرم کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا کسی اور فیمیل کے ساتھ جانا چاہتی ہے, پھر وہ ٹریول کر سکتی ہے؟ فیمیل کے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا ہسبینڈ تو وہاں پہ آلریڈی رہتا ہے نا, یہاں پاکستان سے جانے کے لیے. بس یہ مسئلہ یہیں کا ہی ہے, میں نے یہی تو کہا تھا مسئلہ ہے ہی یہ. سفر یہی اسی کو تو کہتے ہیں سفر. یہ جو یہاں سے جانا ہے نا اسلام آباد ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ تک کا, اس کا ہی مسئلہ ہے. تو اس میں کسی فیمیل کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی, نہ محرم کے ساتھ. فیمیل جتنی مرضی ساتھ لے لے, لیکن ساتھ ایک محرم بھی لے لے, ٹھیک ہے. ایک مرد ساتھ ہونا چاہیے جو اس کا محرم ہو, ہاں اس کے بغیر نہیں. ہر عورت کا محرم ہوگا. ہم صرف اس ایک عورت کی بات کر رہے ہیں نا, باقیوں کے تو اپنے محرم ہوں گے. میں نے کہا نہیں تھا 49 عورتیں جا رہی ہیں تو ساتھ 49 محرم ہونے چاہیے. جی جی البتہ اگر 2 سگی بہنیں ہیں تو ان کا ایک بھائی محرم ہو جائے گا, یا ایک مرد کے ساتھ اس کی بیوی, اس کی 2 بہنیں, اور اس مرد کی سگی خالہ, اس مرد کی سگی پھوپھی, یہ سب کا کام بن جائے گا. جی اگر آپ نے مسجد حرام میں جا کر بیٹھنا ہے تو پھر 2 نفل ادا کر کے بیٹھ جائیں, اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں پہلے طواف کروں گا تو پھر ٹھیک ہے, طواف کریں گے, طواف کے بعد 2 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں, ٹھیک ہے. جی حج میں ہر حاجی کے الگ قربانی ہے. یہ وہ عید والی قربانی والا سسٹم نہیں ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے. حج میں اگر 7 لوگ ہیں ایک گھر کے تو 7 قربانیاں ہیں. ہاں طاقت نہیں ہے, غریب ہیں, تو پھر قربانی کی جگہ پہ 10 روزے آ جائیں گے. جی اور کوئی ضروری سوال؟ ضروری بس. ہاں جی میرا خیال ہے سب کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس وقت, تو اس لیے ہم سب کو چھٹی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ اور فلسطین کے بھائیوں پہ رحم فرمائے. اللہ ان کی نصرت تائید فرمائے. ان پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم.